میں ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਾਵਤ ਖਿਤਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ حضرت مولانا حافظ محمد برکات اللہ توحیدی صاحب نو کہ سٹیج تے آن اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ حضرت مولانا حافظ محمد برکات اللہ توحیدی صاحب۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بالقرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن وشرح صدورنا للإسلام وأعطانا التوحيد والسنة والإيقان ووفقنا لإشاعة التوحيد والسنة بالقرآن والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعطرته أجمعين وعلى من تبعهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، علماء کرام دی موجودگی دے اندر میرے جیسے کم علم بے عمل اور حقیر آدمی نو بیان کرنا تو مشکل ہے، سنن واسطے اللہ دی توفیق دے نال حاضر ہوندا تو چلو اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت دے نال جو کہلوان گے اللہ توفیق عطا فرمان گے، اللہ رب العزت اس دے اندر کمیاں کوتاہیاں نو معاف فرمائے اور صحیح لفظاں نو
اللہ رب العزت قبول فرما کے میری تہاڈی نجات دا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ آیت مقدسہ جڑی پڑھی ہے اس دا سادہ جہا ترجمہ یہ چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران دا 15واں رکوع اتھوں شروع ہوندا پیا ہے اور چوتھے پارے دا 6واں رکوع اتھوں شروع ہوندا پیا ہے۔ اس رکوع دی پہلی آیت مقدسہ ہے، سورہ آل عمران دی آیت نمبر 144 ہے۔ یہ آیت مقدسہ او پڑھی ہے کہ جیڑی آیت مقدسہ اپنی تائید دے اندر، اپنے بیان دے دلیل دے اندر انبیاء علیہم السلام تو بعد ساری کائنات نالوں افضل شخصیت، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی سی۔ تو پہلے اس دا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول نے ما محمد، ما نافیہ ہے، علماء کرام جان دینے کہ اے نفی دا معنی دے رہا ہے کہ نہیں اور نہیں۔ کیا مقصد؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہ نہیں، معبود نہیں، حاجت روا مشکل کشا نہیں، موت تو پاک نہیں۔ وما محمد، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا رسول، ہاں ساریاں شانہ دے باوجود اللہ رب العزت دے پیغمبر نے، رسول نے، قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بھی کئی رسول۔ افا اماتا، کیا پس اگر ماتا ماضی دا سیگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے اللہ تعالیٰ دا امر موت والا واقعہ ہو جائے، او قتلا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیتے جان، تو انقلبتم علی اعقابکم، تسی اے دین والی عظیم نعمت نو چھوڑ کے تے بددینی دی طرف واپس اپنی ایڑیاں تے پھر جاؤ گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ غور نہ سن لو کہ جیڑا بھی اس دین والی عظیم نعمت نو چھوڑ کے واپس جہلیت دی طرف اور بددینی دی طرف، اپنے مشرکانہ عقائد دی طرف پھرے گا، فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، او اللہ دا کچھ نہیں بگاڑ سکدا، اللہ دا کوئی نقصان نہیں کر سکدا، بلکہ او اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، تے جے اگر اس عظیم نعمت دی او قدر کرے گا تو اللہ رب العزت قدر کرن والیاں نو بہت زیادہ بدلہ عطا فرمان گے۔ یہ سادہ جا ترجمہ ہے۔ بھائیو، اس دنیا دے اندر جیڑا بھی آیا ہے
وہ اتھوں کوچ کرن واسطے آیا ہے، جان واسطے آیا ہے، اتھے رہن واسطے کوئی بھی نہیں آیا۔ کتنے علماء حق اشاعت التوحید و سنت موت دا جام پی چکے، کس کس دا تذکرہ کیتا جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ انہاں دا خلا ساری زندگی دے اندر جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا، لیکن اسی کوئی غلط لفظ جو ہے وہ اللہ رب العزت دے امر دے سامنے نہیں بولیں گے، اسی وہی پڑھیں گے جو اللہ رب العزت نے حکم دیتا، الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو علماء کرام، خاص کر کے علماء حق، جو اللہ دا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا سچا فرمان اور صحابہ کرام دا عمل اور اللہ دے سچے ولیاں دی طرز زندگی او عوام الناس نو دس دینے، اللہ دی توفیق دینا، لوگاں دی رہنمائی کر دینے، او تے بڑے قیمتی نے، لیکن میں اس ہستی دا تذکرہ جو ہے وہ شروع کیتا ہے کہ ایک رب تو کٹ باقی ساری کائنات تو ود شان والی او ہستی ہے، سید الکائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء، حبیب کبریاء، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی زبان خاموش نہ رہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عقیدہ توحید والا بندہ ایک دفعہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس دے اتے 10 رحمتہ نازل فرمان گے، 10 درجے بلند ہون گے، 10 گناہ معاف ہون گے۔ اور درود شریف جڑا پڑھنا ہے اسی اس عقیدے نال پڑھنا ہے جو اللہ دے قرآن نے ساڑی رہنمائی کی تھی کہ ساڑا درود شریف جو ہے وہ اللہ رب العزت دی طرف پہنچتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنی شان دے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے مطابق اللہ پاک آپ دے درجات بلند فرماندے نے۔ ساڑے درود شریف دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اس طرح کوئی پتہ نہیں چلتا کہ جامعہ فاروقیہ وچ فلاں فلاں بندے نے اے درود شریف پڑھیا ہے۔ یاد رکھو، موت دا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے، ایک لمحے دا زندگی دا بھروسہ نہیں۔ بھائیو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اشاعت التوحید و سنت دے نال تعلق رکھن والے ادنا تو ادنا طالب علم نو بے لوگاں دے نال ہمدردی ہے، خیر خواہی دا جذبہ ہے۔ کیوں کہ سانو ساڑھے اساتذہ کرام نے یہ بات دسی ہے کہ اللہ دا قرآن کہندہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلما نزجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم دینا سب دی حفاظت فرمائے، آمین۔ اگر کوئی جہنم دی آگ دا مستحق بن گیا تو کلما نزجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جس وقت بھی ایک کھل جل جائے گی، ایک چمڑا جل جائے گا تو بدلناہم، ہم تبدیل کریں گے ان کو۔ علماء کرام جاندے نے باب تفعیل تو ہے بدلناہم، کہ اسی چمڑے تبدیل کردے ہی رہاں گے، چمڑے تبدیل کردے ہی رہاں گے، بار بار چمڑے تبدیل ہوندے رہیں گے، لیکن یاد رکھو کہ چمڑا جلن دے نال، کھل جلن دے نال عذاب تو جان نہیں چھٹے گی، لیذوق العذاب، تاکہ عذاب دا مزہ جو ہے وہ چکھن۔ تو ساڑھے سامنے الحمدللہ یہ ہمدردی ہوندی ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 28واں پارہ سورۃ التحریم،
یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ نو بھی بچان دی فکر کرو، کوشش کرو، واہلیکم اور اپنے تعلق والے نو بھی بچان دی فکر کرو، کوشش کرو، کس تو؟ نارا، جہنم دی اگ تو بچن دی تے بچان دی کوشش کرو، وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم دی اگ دا ایندھن بالن لوگ اور پتھر ہونگے۔ تو ساڑھے سامنے ان آیات دی روشنی دے اندر اپنے بھائیاں دے نال ہمدردی اور خیر خواہی دا جذبہ ہوندا ہے۔ تو اس واسطے عرض کر رہا، موت دا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے، ایک لمحے دا زندگی دا بھروسہ نہیں۔ عقیدہ درست ہوئے گا تو اللہ رب العزت دے ہاں عمل قبول ہوئے گا۔ اگر عقیدہ میرا تواڈا درست نہیں ہے تو چاہے اسی جتنے بڑے اعمال کر لویے، ایک عمل بھی اللہ رب العزت دے ہاں قبول نہیں ہوئے گا۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ اور اے بات میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، توجہ فرماؤ، اے بات اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، اے بھی اللہ دے قرآن دی روشنی دے اندر اللہ رب العزت نے سانو جو ہے اے بات دسی ہے۔ اے 16واں پارہ ہے، سورہ کہف ہے، اور سورہ کہف دا بالکل آخری رکوع، اس دے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین ضل سعیو قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ جی اللہ رب العزت فرماندے نے کہ اے میرے محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انہوں فرما دیو، انہوں دس دیو، حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں توانوں دساں، کیا میں توانوں خبردار کراں، توانوں دساں کہ بالاخسرین اعمالا، کہ عمل دے اعتبار دے نال سارے نالو کاٹے وچ پین والا، سارے نالو اپنا نقصان کرن والا کیڑا بندہ ہے؟ بالاخسرین اعمالا، جی عمل دے اعتبار دے نال گھاٹے دے اندر پین والا کیڑا بندہ ہے؟ وہ کیڑے لوگ نے جڑے کے خسارے دے اندر اور گھاٹے دے اندر چلے جاندے نے؟ جی تو فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، انہاں لوگاں دی حالت یہ ہے کہ انہاں دی ساری کوشش کیتی کرائی جو ہے او دنیا دی زندگی دے اندر کوشش کیتی کرائی، ضلہ او بیکار گئی، ضائع گئی، رائے گان گئی، ذرا بھی اس دا کوئی فائدہ نہیں ہویا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، تے اپنے غلط گمان دے مطابق او بچارے تے اے سوچ دے سن اسی بڑے سونے کم پہ کر دیاں، بڑے چنگے کم پہ کر دیاں، اپنی طرفوں تو اے سوچ دے سن، لیکن رب العالمین دے نزدیک انہاں دا ایک بھی عمل قبول نہیں ہویا۔ وجہ کی ہے؟ بولو جی پیغمبر صاحب، توجہ ہے تو انہاں دا عقیدہ بولو ٹھیک نہیں ہوئے گا۔ جدو عقیدہ ٹھیک نہیں ہوئے گا تو چاہے جتنے بھی سونے عمل ہونگے اللہ رب العزت دیہاں قبول نہیں ہونگے۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام دی موجودگی دے اندر میں سبق دہرا دیاں کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے عید والے دن ایک بندے نو دیکھیا کہ عید دی جماعت کھڑی ہون دے اندر اجے وقت ہے اور وہ اس وقفے دے اندر 2 نفل ادا کر رہا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضی امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نو فرمایا کہ تیرا اے عمل تینو جہنم میں لے جائے گا۔ بڑے تعجب دے نال اس نے عرض کیتا کہ حضرت نماز دی وجہ دے نال جہنم دے اندر نہیں، فرمایا بخلاف سنہ،
جڑا تو سنت دے خلاف عمل کیتا ہے اس سنت دی مخالفت دی وجہ دے نال جو ہے وہ جہنم دے اندر جائے گا۔ بھائیو اسی سوچئے، میں اور تسی اسی سارے سوچئے، وہ نماز پڑھ رہا سی، وہ کوئی برا کام کر رہا سی؟ اپنے دلوں تے چنگا ہی کام کر رہا سی۔ نماز دے اندر اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، نماز دے اندر اگر اور کوئی سورت اس نے نہیں آؤندی تو کل شریف اس نے پڑھا ہے، نماز دے اندر اس نے اللہ دیاں تسبیحاں بیان کیتیاں نے، اللہ دیاں پاکیاں بیان کیتیاں نے، نماز دے اندر اس نے اتحیات پڑھا ہے، نماز دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے اس نے جو ہے درود پاک پڑھا ہے۔ تو نماز دے اندر اس نے کنے سونے سونے کام کیتے نے، بظاہر جو ہے وہ چنگا کام کر رہا سی، وہ کوئی برا کام نہیں سی کر رہا، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سنت دی مخالفت دی وجہ دنال جو ہے وہ تیرا اے عمل تینوں جہنم میں لے جائے گا۔ اگر سچی توبہ دی توفیق نہیں ہوئی، توبہ دا موقع نہیں ملیا اور پہلے موت آ گئی تو سنت دے خلاف عمل دی وجہ دنال جو ہے وہ جہنم دے اندر جائے گا۔ میرا عزیز جو ہے حافظ رضی الحق وہ تھوڑا جا اشارہ کر رہا سی کہ اے جڑا مروجہ میلاد منایا جاندہ ہے، تو بھائیو انہاں کولو یہ سوال کیتا جائے کہ کیا یہ نیکی دا کم ہے یا کہ جو ہے وہ گناہ دا کم ہے؟ لازمی بات ہے کہ وہ کہیں گے کہ نیکی دا کم ہے، کیوں؟ وہ بچارے تے بھلے ہوئے نے، وہ تے نیکی سمجھ کے کر دینے اپنے دلوں۔ اللہ دے قرآن نے کیا کیا؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ اپنی طرفوں وہ اچھے کام سمجھ دے سن کہ اسی بڑے سونے کام کر رہے ہیں، اپنی طرفوں نیکی سمجھ کے کر دینے۔ انہوں نے جس وقت پوچھا جائے گا لا محالہ وہ جواب دیں گے کہ نیکی دا کم ہے۔ دوسرا سوال کہ کیا اس نیکی دے کم دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو علم ہے سی کہ نہیں سی؟ لا محالہ وہ مجبور نے اس بات دے ہوتے کہ وہ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو علم ہے سی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مرد مر جان اے نہ آکھن کہ کسے بات دا جو ہے وہ نبی علیہ السلام نو علم نہیں سی۔ اگر اے بات آکھن کہ جی اس نیکی دا نبی علیہ السلام نو علم نہیں سی تے پھر تے انہاں دے عقیدے دے اتے زد پیندی ہے، انہاں دا تے عقیدہ ہے کہ ما کانا وما یکون دا علم جو ہے وہ نبی علیہ السلام نو دے دیتا گیا، اور علم غیب کلی دا انہاں دا جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ تو پھر علم غیب دی نفی ہوندی ہے حقیقت ہے، لیکن مردے مر جان گے تے اے نہ آکھن گے کہ انہاں نو علم نہیں سی جی، آخر مجبوراً وہ کہیں گے کہ ہاں جی علم ہے سی۔ پھر تیسرا سوال انہاں کو اے کیتا جائے اور مطالبہ کیتا جائے کہ دیکھو بھائی ساڑی تواڈی کوئی لڑائی نہیں، کوئی ساڑا جھگڑا نہیں، ہاں جی رب کعبہ دی قسم کہ ذاتی ساڑا تواڈا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی زمین دا، کوئی جائیداد دا، کوئی دنیا دا ساڑا کوئی جھگڑا نہیں۔ ہاں آج بھی اگر اللہ پاک تو انہوں شرک تو جو ہے وہ توبہ دی توفیق دے دے اور بدعات تو بچن دی توفیق دے دے تے اسی تو انہوں سینے نہ لانے ہاں تسی ساڑے پائی ہو، سانو تو اڈے نال ہمدردی ہے، خیر خائی ہے۔ تو لہٰذا اسی اے مطالبہ کرنے ہاں تو اڈے کولوں کہ تسی اپنے جنہاں نو تسی دینی رہنما سمجھ دے ہو اپنے علماء کرام کولوں ذرا اے بات پوچھو، صرف ایک حوالہ ایسا جو ہے وہ ثبوت دے نال ثابت کر دیو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کم کرندہ حکم دیتا ہوئے، چلو آپ نے خود نہیں کیتا، کم از کم کسی نے حکم دیتا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حکم نہیں دیتا تے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو ہے
ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ کہ چلو اسی بھی نہیں کیتا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیتا, اسا بھی نہیں کیتا جی, تے بعد دے اندر آن والے ہو تسی کر لیا جے, تے انہاں جو ہے وہ حکم دیتا ہوئے. یار صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی جو ہے عظیم ہستیاں نے, وہ بھی ایک طرف رہے, کیا صحابہ کرام نے ہی جو ہے وہ ایک کہہ دیتا ہوئے کہ پچھلے انو کہ کسے اللہ دے سچے ولی نے ایک کام کیتا ہوئے, اس مروجہ طریقے دے نال کسے نے جو ہے وہ کیتا ہوئے جی, ایک حوالہ ایک ثبوت جو ہے وہ تسی دلیل دے نال وہ سانو دے دو. رب کعبہ دی قسم سانو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت پیاری ہے, سانو اپنی جماعت پیاری نہیں, اپنا مسلک پیارا نہیں, سانو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت پیاری ہے. جو اللہ دا قرآن دسے گا, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا فرمان دسے گا, جو صحابہ کرام دا عمل ہوئے گا, جو اللہ دے سچے ولیاں دی طرز زندگی ہوئے گی, اسی اس رو انشاءاللہ اپنان واسطے جو ہے وہ تیار ہاں جی. علماء کرام تشریف لیا رہے ہیں, میں زیادہ وقت تو اڈا نہیں لینا چاہتا, میں آیات مقصات پڑھیاں سن کہ درود شریف جڑا پڑھنا ہے وہ اس نظریے نال کہ ساڈا درود شریف ہاں جی اللہ رب العزت دیہاں قبول ہندہ ہے. اے میرے سامنے ہے 22واں پارہ اور سورہ فاطر, 22واں پارہ سورہ فاطر دا دوسرا رکوع, اس دے اندر اللہ رب العزت نے اشارہ کیتا اس بات دی طرف کہ ساڈا درود شریف اور ستھرے کلمات اچھے کلام وہ کدھر جاندے نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جیڑا شخص کوئی عزت چاہتا ہے تو وہ سن لوے, اس کو ایک خبر دیتی جاندی ہے کہ فللہ العزت جمیعا, کہ ساریاں دیں ساریاں عزتاں اللہ کو لبنیاں نے, اللہ جس نو عزت دے وے انہوں ملنی ہے. الیہ یسعد الکلم الطیب, اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات جی. الیہ ظرف مقدم علماء کرام بیان فرماندے ہوندے نے, تو اے الیہ مقدم کیوں لے آئے, پہلے کیوں لائے, اس واسطے کہ تخصیص پیدا ہو جائے, حصر پیدا ہو جائے کہ اسی کی طرف چڑھتے ہیں. او لوگو اے ذہن چھڑ دیو کہ میرا درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کے دسیا جاندہ ہے کہ فلاں ابن فلاں نے پڑھیا ہے. اگر جو ہے وہ وقت ہندہ تو میں تو انہوں دستا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے درود شریف دا پتہ نبی علیہ السلام نو کوئی نہیں چلیا, لیکن حضرت تشریف لیا چکے نے, تو اس واسطے جو ہے وہ میں بات ختم کرنی